اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ شریک حیات کے انتخاب کا معیار، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو تقریباً مقدمہ تھا، تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں۔ اب یہ ہے کہ اب شادی کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں تو اپنے جو پارٹنر ہے اس کے لیے کس کا انتخاب کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم دین کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایک اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ دو ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں جب انسان جوان ہو جاتا ہے، ایک تو یہ کہ بیوی کا انتخاب اور ایک شعبے کا انتخاب، یعنی جس سے وہ کمائی کر سکے، ترقی کر سکے، اور بیوی کا انتخاب تو یعنی کہ سکون اور عافیت حاصل کر سکے۔ اچھا، ان کا جو صفات اور معیار ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگ جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، شادیوں کے بارے میں اور انسان کی کمال کے اوپر پہنچنے کے لیے اس کو کیا خصوصی اہمیت دیتے ہیں کہ کیا کیا صفات اور معیار ہونے چاہیے تاکہ دونوں ایک عمر تک کامیاب زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کے لیے ترقی اور کمال کا سبب قرار پائیں۔ ان بحثوں کو سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کا اس طرح سے انتخاب کریں کہ ایک دوسرے کے کف ہم مزاج اور ایک دوسرے کے لائق ہوں۔ اصطلاح میں ہم اس کو یہ کہیں گے کہ نباہ ہو جائے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ شادی تو کر لی، اب نباہ کیسے ہوگا؟ تو نباہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ شرائط پائی جائیں اور اہم جو ہے مشکلات کو حل کیا جا سکے تو پھر یہ کامیابی کے مختلف مراحل میں ہو سکتی ہے۔ یہ بات بلا خوف کہی جا سکتی ہے کہ جو شادی شدہ زندگی میں جو مشکلات سامنے آتی ہیں وہ زیادہ تر اسی لیے وجود میں آتی ہیں کہ کبھی تو ماں باپ، کبھی لڑکے لڑکی اس مرحلے پر غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ بظاہر چمک دمک دیکھتے ہیں، جو اصل چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اگر نہیں دیکھیں گے تو وہ مناسب اور لائق شریک حیات کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ بہت سے جو کپل ہیں ان میں یعنی کہ ذہنی مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے بربادی ہوتے دیکھی گئی ہے۔ جو شادی شدہ زندگی میں زیادہ تر انتخاب میں غلطی ہی کی وجہ سے اختلافات رونما ہوتے ہیں۔ آپ کسی ایسے فرد کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ ایک زندگی بسر کر سکیں، طویل مدت۔ بعض دفعہ آپ کو کسی کے ساتھ 40 سال، بعض دفعہ 50 سال، 60 سال تک رہنا ہوتا ہے۔ تو ایسا انتخاب کیجئے، یہ سوچ کے انتخاب کیجئے کہ آخر تک کس کے ساتھ چلنا ہے۔ اچھی طرح سے سوچیں کس کا انتخاب کرنا ہے۔ انسان کی زندگی میں عقیدے اور مذہب کے انتخاب کے بعد شریک حیات کا یعنی شوہر یا زوجہ کا انتخاب سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کی کامیابی، کامرانی یا تباہی میں اس انتخاب کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے غور و فکر اور مشوروں سے کام لیجیے۔ محتاط رہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے قدم ڈگمگا جائیں۔ جذبات میں ہرگز فیصلہ نہیں کیجیے۔ کبھی بھی ظاہرہ چیزوں سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اگر ناشائستہ، نامناسب اور غیر کف جو ہے آپ نے انتخاب کر لیا، چاہے شوہر ہو یا بیوی کا، تو بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دل میں یہ طے کر لیں ابھی شادی کر لیتے ہیں، اگر مستقبل میں ایک ساتھ زندگی نہ گزر سکی تو طلاق کے ذریعے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ آج کل یہ خیال بہت عام ہے اور اسی لیے زیادہ طلاقیں ہو بھی رہی ہیں کہ پہلے نباہ کرنے کا بڑا لوگوں میں جذبہ ہوتا تھا، اب جو ہے نا یہ بڑی آسان ہو گئی کہ طلاق لیں، آرام سے اپنی زندگی گزاریں۔
طلاق عزیزان گرامی بڑا سخت کام ہے اور کبھی تو ناممکن بھی ہو جاتا ہے، خصوصاً جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے نا کہیں کا نہیں رہتا. اس لیے اس خیال کو ہی اپنے ذہن میں نہ لائیں. ایسے شریک حیات کا انتخاب کریں جن کے ساتھ ایک عمر تک کامیاب زندگی گزاریں. طلاق کے حرف کو اپنے ذہن سے بھی محو کر دیں. اس کے متعلق سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے کہ جس کو دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے شریک حیات بنا رہے ہیں احتیاط سے کام لیں. پچھلی جو ہماری ویڈیوز ہیں ان میں ہم نے جلد شادی کی سفارش کی تھی، لیکن اس کے معنی آپ عجلت پسندی ہرگز نہ سمجھیے گا اور بے سوچے سمجھے شادی کرنے کا بالکل ہم نے اس میں نہیں کہا، بلکہ جلد شادی کرنے یعنی کہ جوانی میں شادی کرنے کے ساتھ غور و فکر بھی ہو، چھان بین بھی ہو کہ آپ جس سے شادی کرنے جا رہے ہیں کیا وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ نبھا سکے گا یا نبھا سکے گی. یہ جلدی میں اور جوانی میں شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ آپ جوانی میں شادی کر رہے ہیں تو آپ چھان بین نہ کریں، بس عجلت میں جلدی شادی کریں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لیجیے گا، بلکہ جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور جو لیکچر دیتے ہیں بڑے لوگ جو سمجھتے بوجھتے ہیں اس کو شادی کے معاملات کو، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں شادی میں جلدی کرو لیکن دیکھ بھال میں اور معلومات کرنے میں ٹائم لگاؤ. اس میں آپ کو پوری دقت کرنی ہے، پورا ٹائم لگانا ہے کہ آپ، لیکن یہ نہیں ہے کہ آج ادھر جا رہے ہیں اس کی معلومات کھوج لگائی، کل ادھر جا رہے ہیں اور سارا وقت جو ہے نا اس کے اندر ضائع کر دیا. 40 سال 35 سال کی عمر میں شادیاں ہو رہی. ایسے نہیں کریں. آپ ایک چیز کو پسند کریں، اس کو دیکھیں، اس کے خاندان سب کے بارے میں آپ کو خود معلومات کرنی چاہیے اچھی طریقے سے. تو اس میں آپ ٹائم لگائیں، لیکن جب آپ کو اطمینان ہو جائے تو آپ شادی کر لیں. تو شادی میں سہولیت پیدا کریں. ہم شادی کے بارے میں اسلام کے احکامات اور قوانین کے مجموعے سے جو ہے نا کتابوں کے مطالعے سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلام نے شادی کے بہت سے مسائل جیسے مہر، جہیز، مال، ڈھیر سارے لوگوں کا بلانا اور رسم و رواج کے بارے میں سہولت اور سادگی کا حکم دیا ہے. یعنی کہ مہر کے بارے میں تو کہا کہ لڑکے کی حیثیت دیکھو، جتنی اس کی حیثیت ہے اس حساب سے آپ مہر رکھ لیں. پھر جہیز کی کوئی قید ہی نہیں ہے. مولا علی اور جناب سیدہ کی شادی ہوئی تو جو زرہ بیچ کے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جو پیسہ آیا تھا اسی سے بی بی کے گھر کا سامان خریدا گیا، اسی سے مہر ادا ہوا، اسی سے خوشبوئیں آئیں، اسی سے لباس آیا، وہ سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنی آسانیاں آپ کے لیے پیدا کر دی ہیں، آپ نے کیوں مشکلات پیدا کی ہیں اپنے لیے. اور ڈھیر سارے لوگوں کا آج کل دیکھیں کووڈ ہے، 10 لوگوں میں شادی ہو رہی ہے، 20 لوگوں میں شادی ہو رہی ہے. جتنی اجازت ہے اس میں سادگی سے بڑی اچھی شادیاں ہو رہی ہیں. تو یعنی کہ ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ایسے نہیں ہے تو ہم شادی نہیں کر سکتے. شادی واجب ہے اور کرنی ہے، مگر سادگی کا حکم دیا اور ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے. ہمارے کمیونٹیز میں شادیاں ہو رہی ہیں اور بڑی سادگی سے ہو رہی ہیں اور بڑی اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں. دونوں میاں بیوی خوش، نہ کوئی مسئلہ. نہ اگر آپ کو کچھ دینا ہے تو بچوں کو جو دے دیں وہ اپنے حساب سے، جس کو 2 پلیٹوں کی ضرورت ہوگی وہ 2 لے گا، جس کو 4 کی ضرورت ہوگی وہ 4 لے لے گا، جتنے گلاس چاہیے ہوں گے، جتنی جو چیز ضرورت ہوگی وہ لے لے گا. آپ اس چکر میں بالکل بھی نہ پڑیں. لیکن اسلام میں سادگی کا حکم دیا گیا، لیکن ساتھ ہی شریک حیات کے انتخاب میں رک کے سوچنے سمجھنے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے. پہلی چیزوں کے بارے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آسان راستہ اختیار کرو، بہت زیادہ چھان بین نہ کرو. اور یعنی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ شادی بالکل تیار ہے اور اس کے بعد اتنی چھان بین کہ تنگ آ کے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں اچھا بھائی تم چھان بین ہی کرتے رہو.
لیکن جو آسان اور شادیاں ہوتی ہیں جو سادگی سے ہوتی ہیں، اور آپ نے ضروری چیزیں جو ہے نا معلومات کر لی ہیں کہ لڑکی کا اخلاق کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، خاندان کا اخلاق کیسا ہے، یعنی کہ اس کے اپنے بہن بھائی ماں باپ کیسے ہیں، دیندار ہیں نہیں، یہ ساری چیزیں تو پڑھے لکھے ہیں، کف ہیں ہماری اولاد کے یا نہیں ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے، یہ تو آپ کریں۔ لیکن اسلام پھر کیا کہتے کہ بہترین شادی وہ ہے جو سادگی اور آسانی سے ہوتی ہے۔ بہترین عورتیں وہ ہیں جن کے مہر کم ہیں، یہ جناب سرور کائنات کی حدیث ہے کہ بہترین خواتین وہ ہیں جن کے مہر کم ہیں، جن کے اخراجات کم ہیں۔ لیکن جب شریک حیات کے انتخاب سے متعلق بحث کرتا ہے دین تو کہتے ہیں غور کرو اور سوچو، گندگی پر اگی ہوئی ہریالی سے بچو، احمقوں سے شادی نہ کرو، دیکھو کس سے شادی کر رہے ہو، دیکھو یہ دیکھو کہ کس چیز کو اپنی گردن کا توق بنا رہے ہو۔ 10 چیزیں سے ہوشیار رہنے کی تلقین کرتا ہے اسلام۔ اب اس بات کی طرف بھرپور توجہ رکھنا چاہیے کہ ان 2 قوانین میں کہیں آپ باتوں کو گڑمڑ نہ کر دیں، یعنی کہ ملا جلا نہ دیں۔ سادگی اور سہولت ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ہوشیاری اور تحقیقات اور احتیاط اپنی جگہ ہے، تو دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ استعمال کریں، ہوشیاری سے کام لیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ شریک حیات کے انتخاب کے معیار کیا ہیں۔ شریک حیات کے انتخاب کے سلسلے میں ہمارے پاس کچھ معیار ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس کیا معیار ہوتا ہے؟ بھئی لڑکی جو ہے نا وہ گوری ہو، لمبی ہو اور دبلی پتلی ہو، بس پڑھی لکھی ہو لیکن عمر بہت کم ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، کو مشین میں نکلی ہوئی لڑکیاں تھوڑی ہوتی ہیں، نہ لڑکے ہوتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم میں اپنے میں کتنی صلاحیتیں ہیں، اور ایک باصلاحیت انتخاب کرنا چاہیے ہمیں اپنے ساتھی کے لیے، تاکہ دونوں کی صلاحیتیں مل کے اور اس کو بلندی پہ لے کے جائیں۔ اصل کام یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف یہ جانے کہ بھئی وہ مسافر، اسے سفر کرنا ہے، لیکن اس نے سفر کرنے کے لیے تیار ہو گیا، سارا سامان اپنا لے لیا، سب کچھ لے لوا کے چل پڑا، لیکن اسے یہی نہیں پتا کہ منزل مقصود کہاں ہے، مجھے جانا کہاں ہے آخر، تو وہ یقیناً پریشان ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ کسی غلط راستے پہ لگ جائے۔ تو شریک حیات کے انتخاب کا بھی مسئلہ یہی ہے، آپ کو بالکل فل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کو کس طرح کی بیوی چاہیے یا کس طرح کا شوہر چاہیے۔ شریک حیات کے انتخاب کے لیے 2 طرح کی خصوصیات اور صفات اور معیار رکھے جا سکتے ہیں۔ پہلا وہ ہے کہ وہ صفات و خصوصیات جو کہ بنیاد اور اساس ہیں کامیاب زندگی کے لیے۔ دوسرا وہ ہے جو کہ سربلندی کے لیے سے مشروط ہیں اور زندگی، روح اور جسمانی ارتقاء اور کمال کے لیے لازم ہے، اور افراد کی حیثیت، یعنی کہ کیسے ہم کیسے ہیں تو ہمیں کیسا چاہیے۔ اب ہم آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ بھئی سب سے پہلی چیز آپ کو کیا دیکھنی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں دیکھنی ہے دینداری۔ جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تمام چیزوں کو ہیچ سمجھا جاتا ہے۔ بے دین انسان در حقیقت ایک چلتی پھرتی مطلب زندہ نہیں ہے۔ وہ جو شخص دین کا پابند نہیں، جو کہ زندگی کا اہم ترین رکن ہے، اس کے بارے میں یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ وہ شریک حیات کے حقوق کو ادا کر سکے گا۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔